جی ناظرین، میں ہوں شباز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس جے خبر۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سرائے عالمگیر میں، اور میرے ساتھ ایک ایسی خوبصورت شخصیت موجود ہیں جو کہ اتفاق پریس کلب کھاریاں کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اور صحافت کے حوالے سے یہ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں اور یہ کالم نگار بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کہ یہ صدر منتخب ہوئے ہیں اتفاق پریس کلب کھاریاں کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جعفر بھائی، آپ کا شباز جعفری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ اتفاق پریس کلب کھاریاں کے صدر منتخب ہوئے ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور اپنی ٹیم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، مجھے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے اور میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص بانی و قائد محمد سلمان قادری جو اتفاق پریس کلب کے بانی ہیں، اور سرپرست اعلیٰ پیر عبدالقیوم چشتی صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، سید سجاد بخاری صاحب جو روحانی بھی شخصیت ہے اور چیف ایڈیٹر بھی ہیں اپنے اخبار روزنامہ عوامی اخبار لاہور کے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین محفوظ احمد بٹ صاحب کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی چیئرمین شکایات سیل مظہر حسین ملک صاحب کا، جن کی شبانہ روز کبشو سے بندہ نہ چیز صدارت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آپ بحیثیت صدر اتفاق پریس کلب کو کس نظر سے یا کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، یہی میرا مقصد تھا کہ آپ کے جذبات کیا ہے، آپ اس کے بارے میں اس کی کامیابی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، کامیابی کے دو اصول ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو قواعد و ضوابط رول ریگولیشن ہوتے ہیں ان پر عمل کرانا۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہر آدمی خواہ وہ امیر ہو خواہ غریب ہو، جونیئر ہو یا سینئر ہو، جی جی اسے رسپیکٹ دینا، جی اسے صحافت میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ دور کرنا، اور بالخصوص جو خاص پرابلم بنتی ہے وہ مالی مشکلات ہیں ان لوگوں کے لیے جو سفید پوش صحافی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے ان سب چیزوں کو مشترکہ طور پر اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ کوئی بھی صحافی ہو، اگر وہ پریکٹیکلی صحافت سے منسلک ہے اور کسی وجہ سے وہ سفید پوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سفید پوشی کو دور فرمائے۔ ہمارے دروازے اتفاق پریس کلب کے اس کے لیے کھلے ہیں۔ اس موقع پر میں اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں پیر عبدالقیوم چشتی گولوی صاحب کا، جن کے مالی معاملت سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو سفید پوش صحافی ہیں ان کی ماہانہ فیس بھی ختم کر دی، ماشاءاللہ جی۔ اور جو اتفاق پریس کلب کھاریاں مختلف ٹور لے کر جاتے ہیں، جی جی۔ ہم اس سلسلے میں بھی اپنی تگ و دو جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمارے بھائی جو ہے ان پر مالی بوجھ نہ بنے، کیونکہ ہمارا تعلق کسی ایک شہر تک نہیں ہے۔ منڈی بہاولدین ہے، اب اسے کہہ سکتے ہیں اتفاق پریس کلب کھاریاں ایک ایسا پریس کلب ہے جو پورے پنجاب میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتفاق پریس کلب کا جب بھی کوئی نام لے تو اس میں کوئی 2 نمبر صحافی نہ ہو، جی جی۔ یعنی وہ صحافی ہو جن کا صحافت سے تعلق ہے۔ جی جی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ حالات اس طرح کے بھی آ گئے ہیں صحافت کی دنیا میں، خاص طور پر پریس کلبز میں، کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ من پسند عہدے لے لیتے ہیں، جی جی۔ اور جو اصل صحافی ہیں وہ ان کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جی جی۔ تو مجھے بتانے میں یہ بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اتفاق پریس کلب کی پوری انتظامیہ، شکر الحمدللہ، ان کے پاس اپنے روزنامے ہیں، ان کے پاس چینل ہیں، سوشل چینل ہیں، اور نیشنل پیپر بھی ہیں، اور ہم مزید اس میں اضافہ بھی کریں گے۔ بہت اچھا۔ اس حوالے سے اگر آپ اور کچھ پوچھنا چاہیں تو؟ جی میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی ہے، ہمارے چیئرمین، ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کی کاوشوں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو میں آخر پہ یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں تو وہ دے۔ بالکل جی، یہ بڑا اچھا آپ نے میرے اندر کا ایک سوال پوچھ لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت صرف خبر نہیں ہے، حالانکہ اس کی یہی زیادہ سمجھی جاتی ہے چیز کہ خبر وہ بھی حقائق پر مبنی۔ اگر یہاں تک بھی روک دیا جائے تو شاید صحافت کا مطلب کسی حد تک مکمل بھی ہو جائے،
لیکن میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ صحافت کا مطلب ہے انفارمیشن. جیسا کہ آج کل سائنسی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو صحافی بھائیوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر آگے آنا چاہیے. فار ایگزامپل پورے ملک میں عطیت کا وہ جو ہمارے سی ایم پنجاب نے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق پریس کلب کو بھی اپنا اس میں کلیدی رول ادا کرنا چاہیے, تاکہ یہ عطیت کا جو ایک زہر ہے, یہ جو کینسر ہے, یہ ختم ہو. اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ عوام کو اویئرنیس دی جائے تاکہ وہ انفیئر مین کی طرف جائے نہ. ایک سادی سی بات ہے, فرض کیا ایک شوگر ہے, وہ بندہ چینی نہیں کھاتا لیکن روٹیاں 3 کھا لیتا ہے. اگر وہ چائے کی بات ہے, وہ کہتا ہے جی چائے میں چینی نہیں ڈالنی, لیکن پیپسی وہ جو مکمل 2 لیٹر والی پی جاتا ہے. تو یہ صحافی کا کام ہے کہ اسے اپنے کالمز کے ذریعے, اپنے جس طرح آپ آئے ہیں پیکج کے ذریعے, اپنی انفارمیشن کے لیے جو کنسیپٹ ہے کلیئر, جو سائنسی کنسیپٹ میڈیکل میں ایکسیپٹیبل ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ غربا کی بھی مدد ہو سکے اور ہم جو ہے وہ جہالت, افلاس اور بیماری سے نکل سکیں. اور یہ بھی اتفاق پریس کلب کا مشن ہے. میں نے پیر عبدالقیوم چشتی گولوی صاحب سے اور سید سجاد حسن شاہ بخاری صاحب سے اور ہمارے جو قائد ہیں محمد سلمان قادری صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات کی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق پریس کلب اپنی کوئی پرماننٹ ڈسپینسری یا منتھلی جو میڈیکل کیمپ ہے جس میں اسپیشلسٹ حضرات بھی ہوں, وہ بھی سلسلہ شروع کیا جائے. تو ہمارا امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم نئے سال میں یہ سلسلہ شروع کر دیں گے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے صدر اتفاق پریس کلب کھاریاں کے ڈاکٹر تصور حسین مرزا صاحب سرائے عالمگیر سے, اور انشاءاللہ ہم نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.